بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ آواز وقت برائے نفاذ اسلامی نظام مملکت لیکچر نمبر 110 پیش خدمت ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو حاصل کرنے کے اغراض و مقاصد کیا تھے؟ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام اس کا ملکی وجود بذات خود ایک عالمی اسلامی تحریک کا آغاز نہ تھا جو آج بھی ہے؟ اسلامی نظام سلیکشن، اس کے سلیکٹڈ ممبران کے سپرد نظام مملکت کرنا، قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے دستور حیات کو نافذ کرنا، اسلامی تہذیب کو پروان چڑھانا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا غیر قرآنی، غیر آئینی مغربی جمہوریت کے کفر کے مغربی کلچر کا خاتمہ کرنا، انسانی عزت و حرمت کو اسلامی کتاب کے مطابق بحال کرنا، پاکستان اسلامی دستور حیات کے الہامی نظام مملکت کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کی ابتدا تھی جو آج بھی ہے۔ کیا پاکستان نے دنیا عالم میں بڑی نوع انسان کی اصلاح و فلاح کی الہامی روحانی دنیا کو سر سبز کرنا، اخوت و محبت، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف کی درسگاہ کا فریضہ ادا کرنا نہیں تھا؟ کیا پاکستان 6-7 ہزار انگریز کا حکومتی ٹولہ، ان کی اولادوں کا افسرشاہی، فوج شاہی، منصب شاہی، نوکرشاہی کا حکومتی اداروں کا شاہی طبقہ، انگریز کا غیر اسلامی کفر کا طبقاتی، طفافتی، سودی مخلوط نظام حکومت، قومی زبان اردو کی بجائے انگریزی زبان کی سرکاری سرفرازی، انگریز کا برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے قوانین و ضوابط کا غیر اسلامی تعلیمی نصاب، اس کے احتساب نما انگلش میڈیم شاہی اخراجات والے تعلیمی ادارے، جن کے شاہی اخراجات انگریز کا صاحب ثروت حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ ہی برداشت کر سکتا ہے؟ کیا حکومتی ایوان، حکومتی ادارے اسی حکومتی ٹولہ اور طبقہ کی وراثت بنانے کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ کیا پاکستان انگریز کے مفتوحہ ملک کی جیل کے قیدی عوام کا چارج افسرشاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، یحییٰ خان، پرویز مشرف، ان کی باقیات کا قیدی بنانے، انگریز کے مسلط کیے ہوئے کفر کے مجرمانہ استحصالی نظام حکومت، اس کی سرکاری کلبوں کے شرابی زانی طبقہ کو فروغ دینے یا اسلام کو نافذ کرنے، قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کی روشنی میں جدید علوم پر مشتمل تعلیمی نصاب، سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ حسن خلق کے نظام مملکت کو نافذ کرنے کے لیے پاکستان بنایا تھا۔ انگریز 1947 کو رخصت ہوا، مغربی جمہوریت کے کفر کا نظام حکومت، نظام الیکشن، اس کا پروردہ غدار 6-7 ہزار جگیردار سرمایہ دار حکومتی ٹولہ، ان کی اولادوں پر مشتمل افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کا شاہی طبقہ، ان کا نافذ کیا ہوا کفر کا طبقاتی، طفافتی، سودی مخلوط نظام حکومت، ان کا برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے کفر کے کلچر کا تعلیمی استحصالی نصاب، قومی زبان اردو کی بجائے انگریزی زبان کی سرکاری بالادستی، ان کے شاہی اخراجات والے احتساب نما انگلش میڈیم تعلیمی ادارے، جن سے حکومتی ایوانوں، حکومتی اداروں کے انگریزی زبان کے کفر کے کلچر کے سکالر تیار ہوتے، انگریز کے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے لیے کفر کی سرکاری کلبوں کا زانی شرابی نظام و سسٹم انگریز کے دور حکومت سے جاری تھا جو آج بھی جاری ہے۔
انگریز سے رخصت ہوتے وقت پاکستان کی جیل کا کنٹرول اپنے پروردہ حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے جلادوں کے حوالے کر گیا، جو آج تک جاری ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر 14 اگست 1947 کو مارچ وجود میں آیا تھا، جس کے پہلے گورنر جنرل جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کی وفات کے بعد دوسرے سیاستدان خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل بنایا گیا۔ 1951 کو لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا۔ ان کی جگہ دوسرے سیاسی رہنما خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم افسر شاہی کے غلام محمد کو گورنر جنرل بنا دیا۔ 1954 کو فوجی کمانڈر سکندر مرزا چیف فوجی کمانڈر ایوب خان نے اس سے بالجبر استعفیٰ لیا اور اس کو برطانیہ علاج کے لیے بھیج دیا۔ اس کی جگہ سکندر مرزا کو گورنر جنرل بنا دیا۔ اس کے بعد 1958 کو ایوب خان نے مارشل لا لگا کر گورنر جنرل کا عہدہ سکندر مرزا سے چھین لیا اور آج خود صدر پاکستان بن بیٹھا۔ 1958 کو ایوب خان کا مارشل لا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قتل، 6 وزیر اعظموں کو بلا جواز سبق دوش کرنے، اسلامی آئین کے نفاذ کو روکنے کا اصل مجرم فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان ہی تھا، جس نے اپنے زیر کمانڈ ایک وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، 6 وزیر اعظموں ان کی اسمبلیوں کو کرپشن کی بنا پر ختم، سیاست سے بلیک لسٹ کیا۔ ایوب خان، اس کا فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ، اس کے افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے شاہی طبقہ کے درندوں نے اہل وطن 23 کروڑ عوام کا معاشی قتال اور بنیادی حقوق غصب کرنا، ماشاء اللہ کے ظلم و جبر کے خلاف عوام جب اٹھ کھڑے ہوئے تو اپنی جان بچانے کے لیے حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یہاں کے سپرد کر دی۔ اس نے الیکشن کرائے، مشرقی پاکستان کے مجیب الرحمان کے ممبران کی تعداد مغربی پاکستان کے مصر بھٹو سے زیادہ تھی، حکومت بنانا اس کا حق تھا جو نہ دیا گیا۔ مشرقی پاکستان کے عوام نے احتجاج کیا، فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ نے اس احتجاج کو بغاوت کا نام دے کر فوج کشی کا حکم دے دیا۔ عوام اور مکتی بانی نے ملکی فوج کا مقابلہ جاری کر دیا۔ انڈیا نے مشرقی پاکستان میں اپنی افواج داخل کر دی۔ مسٹر بھٹو اور یحییٰ خان نے 93,000 فوجی سپاہ کو انڈیا کا قیدی بنا دیا۔ کئی افراد اس گھنونے صدمہ کا شکار ہو گئے، کئی دماغی توازن کھو بیٹھے۔ انگریز کا افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، گورنر جنرل ڈکٹیٹر ایوب خان، عدلیہ کا جسٹس منیر، حکومتی کلبوں کے کلچر کا شرابی ثانی طبقہ نے ملک دو لخت کر دیا۔ نہ ان کی باقیات نے ان کو تختہ دار پر لٹکایا، نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی، بلکہ ان مجرموں نے 1 یونٹ کو توڑا، ملکی وحدت کو 4 صوبائی وفاق سینٹ کے ایوانوں تک پھیلایا۔ 158 MNA کی بجائے حکومتی ٹولہ کے MPA، MNA، سینیٹرز اور اسی نسبت سے شاہی طبقہ، مراعات یافتہ شاہی طبقہ کی تعداد بڑھا لی۔ چوتھے فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے 51% حقوق نسواں NRO کا قانون پاس کیا، 1973 کے آئین کا حصہ بنایا۔ یہ تمام استثالی قوانین عوامی استصواب رائے کی بجائے مارشل لا کی غیر قانونی اسمبلیوں نے پاس کیے۔ قمر جاوید باجوہ فوجی چیف کمانڈر اور عمران خان وزیر اعظم پاکستان صاحبان، کیا پاکستان افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان، عدلیہ کے جسٹس منیر ان کی باقیات کا ملک ہے؟ کیا پاکستان فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف، اس کے مارشل لا کے NRO اور 51% حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے مخلوط کلچر کے مرد و زن ان کی باقیات کے مجرموں کا ملک ہے؟ 1 یونٹ کو بحال کر دو، 4 صوبوں
وفاق سینٹ کے اضافی حکومتی ایمانوں، حکومتی اداروں کے حکومتی ٹولہ، ان کے اضافی شاہی طبقہ کے حکومتی راسنوں، فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے این آر او کے حکومتی ٹولہ کے مجرموں، ان کی 51% حقوق نسواں کہ مارشل لا کے غیر اسلامی قوانین کو 1973 کے ملکی آئین سے ختم کر دو، ان کے مجرم حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے مرد و زن، ان کے شاہی اخراجات کا بجٹ بند کر دو، پاکستان معاشی تباہی سے بچ جائے گا۔ ان کے حکومتی ٹولہ، ان کے شاہی طبقہ کے ملک شہر پھیلے ہوئے سرے محلوں، رائے ونڈ ہاؤسوں، بنی گالا ہاؤسوں، لال حویلیوں، شاہی پیلسوں، ڈی ایچ اے، سی ڈی اے، ایل ڈی اے، کے ڈی اے، پیریا ٹاؤن اور بے شمار سوسائٹیوں کے مالکان، ان کے اجارہداران، ان کی بلیک منی کو ضبط کر لو، ان کی ذاتی سرکاری گاڑیوں، ان کی ذاتی سرکاری پٹرول کے شاہی اخراجات کو ختم کر دو، ان سے لوٹا ہوا مال و متاع چھین لو، قرض اتر جائیں گے۔ اگر آپ یہ فریضہ سر انجام نہیں دے سکتے تو فوجی ڈکٹیٹر قمر جاوید باجوہ، عمران خان وزیر اعظم پاکستان صاحب، تو اہل وطن فرزندان اسلام کو اجازت دو، دیکھو وہ این آر او کے مجرم حکومتی ٹولہ اور ان کے شاہی طبقہ کے دہشت گردوں سے کیسے ملکی وسائل خزائن لوٹا ہوا مال واپس لیتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو وہ آج خود کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے۔